السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیر عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت آپ لوگ موجود میرے یوٹیوب چینل فکشن ناولز پر ہیرا راجپوت پہ۔ ٹارگٹ آپ لوگ جلدی کمپلیٹ کر دیا کریں تاکہ میں ایپیسوڈ ٹائم سے اپلوڈ کر سکوں، اور ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسی لگی ضرور بتایا کریں، اور مجھے ہر ریڈرس کا رسپانس چاہیے۔ خاموش ریڈرس بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ایپیسوڈ کیسی لگی، اور آج کے ایپیسوڈ میں دھماکہ ہوگا، اور کیا لگتا ہے پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا، اور آئس کا کریکٹر آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے ضرور بتائیں۔ اب بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ وسام زمار سے پوچھے بغیر تم خود فیصلہ کیسے کر سکتے ہو؟ زندگی اس نے گزارنی ہے، وہ زمار کو دیکھ کر بولی تھی جو صوفے پہ زار کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میں یہ فیصلہ سوچ کر کیا ہے، اور ویسے بھی زمار کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے اس رشتے سے منع کرنے کی، لیکن پور پلیز بالکل نہیں۔ زمار کی مرضی اہمیت رکھتی ہے۔ وہ اسے گور کر دیکھتا زمار کی جانب بڑھا تھا۔ اگر تمہیں اس نکاح سے کوئی اعتراض ہے تو بتا سکتے ہو۔ وسام کی بات سن کر سب نے زمار کی طرف دیکھا تھا۔ وہ وسام کی بات سن کر اٹھا تھا۔ ایک نظر اس نے اپنی ماں کو دیکھ کر پھر تبیر کو دیکھا تھا۔ بابا میں تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ وہ آئی برو جھکا کر پوچھتا ہے۔ نکاح کے بعد تبیر میرے ساتھ ہی رہے گی، میں رخصتی ساتھ ہی چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر وسام نے حور کو دیکھا تھا، جیسے کہہ رہا تھا اب بتاؤ۔ وہ مسکراہٹ دبا گئی تھی۔ بابا مجھے رخصتی نہیں کرنی۔ تبیر کی بات سن کر زمار نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، پھر وہ جا کر صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ نکاح ہو جائے، رخصتی بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔ بات یہ ہے کہ مجھ میں زار بھائی کی طرح صبر نہیں ہے۔ وہ حیدر کی بات سن کر اسے جواب دیتا کھڑا ہو گیا تھا۔ اگر آپ کی بیٹی راضی ہو تو مجھے بلا لیجیے گا، میں آ جاؤں گا، مجھے کام ہے کچھ۔ اس سے پہلے وہ باہر کی طرف جاتا، وسام نے گور کر اس کا بازو پکڑا تھا۔ ایک بات میں نے آپ کی مانی، ایک آپ مانے تو حصہ برابر۔ وسام کے کان میں سرگوشی کرتا مسکرا دیا تھا۔ مجھے منظور ہے۔ حیدر کی بات سن کر سحر اور انس نے اس کی طرف دیکھا تھا، لیکن بابا انس نے اپنی بیٹی کی بھلائی کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے، اور مجھے یقین ہے تبیر کو اپنے بابا پہ بھروسہ ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں لیں گے۔ حیدر کی بات سن کر تبیر نے سر جھکا دیا تھا۔ اب کپل زمار اور تبیر کا ہی بننا تھا، اس لیے تبیر اور آئس کا نہیں بنا۔ نکاح شروع کریں، مولوی صاحب کے پوچھنے پہ حیدر نے سر ہلایا تھا۔ سحر نے تبیر کے سر پہ دوپٹہ رکھا تھا۔ تبیر خان ولد حیدر خان، آپ کا نکاح زمار شاہ ولد وسام شاہ سے سکہ رائج الوقت 20 لاکھ روپے حق مہر طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے ایک نظر زمار کو دیکھا تھا۔ وہ نہیں تھی جانتی کہ اس کے ساتھ اس کی ازدواجی زندگی کیسے گزرے گی۔ وہ گہرا سانس لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں آپ پہ بھروسہ کر کے زمار شاہ کو اپنی زندگی میں قبول کرتی ہوں۔ قبولیت کا مرحلہ طے کرنے کے بعد نکاح نامے پہ اس نے کام پتے ہاتھوں سے سائن کیے تھے۔ زمار شاہ ولد وسام شاہ، آپ کا نکاح تبیر خان ولد حیدر خان سے سکہ رائج الوقت 20 لاکھ روپے حق مہر طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ گہرا سانس لے کر تبیر کو دیکھتا ہے جو سحر کے حصار میں سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ قبول ہے۔ لیں جی، یہاں پہ اور کپل ایک بن گیا، پیچھے صرف رہ گیا ہے ایک۔ آپ لوگوں کو آوازیں آ رہی ہوں گی، کافی ہوائیں چل رہی ہیں آج۔ قبولیت کا مرحلہ طے کرنے کے بعد اس نے نکاح نامے پہ سائن کیے تھے۔ اس کے بعد سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ سب نے ایک دوسرے کو مبارک دی تھی۔ حمزہ لب بھیج کر ہیزل کو دیکھتا ہے۔
جو صوبے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے عارض آنسوں سے بھیگے ہوئے تھے، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اس کے پاس جا کر اس کے گال پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ اسے ایسا لگا تھا جیسے کسی تپتے انگارے کو چھو لیا ہو۔